السلام علیکم ناظرین۔ آج ایک بار پھر ہم ایک انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایک سوال تھا جو کہ ہمیں آیا اور اس کا جواب ہم آپ کو بتائیں گے۔ سوال یہ تھا کہ سوال کا ٹاپک یہ تھا کہ زندگی میں اپنی اولاد کو ہدیہ دینا۔ اب سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ میں نے کچھ سال پہلے ایک گھر لیا 70,000 کا، جس کی قیمت اب 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کا کرایہ میں لے رہی ہوں اور میں نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد گھر میری طلاق یافتہ بیٹی کو ملے تاکہ اس کی مستقل آمدن رہے اور اس کو کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑے۔ میرے 3 اور بچے بھی ہیں، جن میں 2 شادی شدہ لڑکیاں اور 1 شادی شدہ لڑکا ہے۔ میں نے سوچا کہ جتنے کا گھر لیا ہے اس کے 3 حصے اپنے 3 بچوں میں بانٹ دوں۔ اس طرح میں نے 17,500 ہر ایک کو دیا، لیکن میرا بیٹا اس تقسیم سے خوش نہیں ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اس کو لڑکیوں کے حصے سے زیادہ ملنا چاہیے تھا، اور اس کو یہ بھی ناانصافی لگتی ہے کہ ایک بیٹی کو تو پورا گھر دے دیا اور باقیوں کو 17,500 دے کر فارغ کر دیا۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا ہوگی، اور کیا میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے گناہ گار تو نہیں ہوں گی؟ مجھے اسلام نے کوئی حق دیا ہے کہ میں نے اپنی جمع پونجی اور اپنے شوہر کی جائیداد سے جو میرا حصہ بنتا تھا اس سے گھر لیا تو اس کو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے دے سکوں؟ تو ہم ان کو اس کا جواب بتاتے ہیں کہ زندگی میں اگر اپنی اولاد کو ہدیہ دینا ہو تو سب یعنی لڑکے لڑکیوں کو برابر دینا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کو کسی وجہ سے، مثلاً اس کی دینداری، خدمت گزاری، تنگ دستی وغیرہ کی وجہ سے زیادہ دینا چاہیں اور اس میں دوسرے ورثاء کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ مذکورہ صورت میں مطلقہ بیٹی کو پورا مکان دینے کی چونکہ معقول وجہ موجود ہے کہ آپ کی بیٹی محتاج بھی ہے، اور مطلقہ کے لیے بھی اس لیے اپنی زندگی میں اس کو پورا مکان دینا جائز ہے۔ البتہ بیٹی کے لیے آپ نے جو وصیت کی ہے وہ شرعی لحاظ سے آپ کے مرنے کے بعد دوسرے ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تو مکان آپ کی بیٹی کا ہو جائے گا، ورنہ تمام ورثاء میں اس کے شرعی حصوں کے بقدر تقسیم ہوگا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ مکان صرف آپ کی بیٹی کا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی میں اس کو مکان دیں اور قبضہ بھی کرا دیں۔ اور ناظرین، اس سوال کا جواب جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ہم نے حوالہ دیا ہے در مختار فتاوی دار خانیہ اور در مختار ما تنویر البصار کے حوالے سے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا ان کو بھی اس سوال کا بہتر جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم آپ سے ہمیشہ یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان تمام معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ پلس یہ کہ ہم جو بھی آپ کو جواب بتاتے ہیں، جو بھی ٹاپک آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور مختلف علماء کرام کی کتب کے حوالہ جات دے کر آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہمارے الفاظ کے چناؤ میں کہیں غلطی ہو جائے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا حق حاصل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔